بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شان رفاعی دعائے عطار. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شان رفاعی پڑھ یا سن لے اس کو امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک چھوٹا اور پیارا سا بچہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے قریب سے گزرا تو بزرگ اس بچے کو دیکھنے لگے. ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہنے لگے وہ بابرکت درخت ظاہر ہو چکا ہے. دوسرے نے فرمایا اس درخت سے کئی شاخیں یعنی برانچز نکلیں گی. تیسرے نے کہا کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ یعنی شیڈ طویل ہو جائے گا. چوتھے نے فرمایا کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا. پانچویں نے فرمایا کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامات کا ظہور دیکھیں گے اور بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہوں گے. چھٹے نے فرمایا کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. ساتویں نے فرمایا نہ جانے برائی کے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے جس نے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی محبت پیدا فرمائی ہے. ابھی جس نیک اور با کرامت بچے کا ذکر ہوا یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلہ رفاعیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمت اللہ علیہ تھے. آپ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آئیے حصول برکت کے لیے ان کا ذکر خیر سنتے ہیں. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خوشخبری. آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سیدنا منصور بطاحی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. دیکھا کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے منصور 40 دن بعد تیری بہن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا. اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماموں جان کے زیر تربیت آپ رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ یعنی زبانی یاد کیا. اسی سال آپ کے ابو جان کسی کام کے سلسلے میں بغداد شریف تشریف لے گئے
اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو جان کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے آپ اور آپ کی امی جان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ قرآن پاک تو آپ رحمت اللہ علیہ پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پاک کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خدا داد صلاحیت کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری حاصل کر لیے، اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطاحی رحمت اللہ علیہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا۔ سجادہ نشینی کا واقعہ، جب حضرت سیدنا شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اپنے بیٹے کے لیے خلافت کی وصیت کر دیں۔ شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور دونوں سے فرمایا میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر سیدنا امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کوئی پتا نہ لائے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کی میں نے سب کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اسی لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہذا 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کو ماموں جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی، اور اسی سال شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوافل کی کثرت، آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 400 رکعات نوافل پڑھا کرتے، جن میں 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے، نیز روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کرتے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مخلوق خدا پر شفقت، جب آپ رحمت اللہ علیہ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمت اللہ علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ کتے پر رحم، ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان یعنی بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے چھپر بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر صاف ستھرا کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا
احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک انداز میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ انسان تو انسان جانوروں سے بھی بدسلوکی نہ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کیا خبر ہمارا یہی عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ یعنی بدکار عورت کی صرف اس لیے مغفرت فرما دی گئی کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کے منڈیر یعنی ویل پیراپیٹ کے پاس پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ شدت پیاس سے مر جاتا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر دوپٹے سے باندھا اور پانی نکال کر اسے پلایا تو یہی عمل اس کی بخشش کا سبب ہو گیا۔ کوڑیوں اور اپاہجوں کی خدمت۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول شریف تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں یعنی پاؤں سے معذور افراد کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھی سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تو ہمیں اپنے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول مسلمان پڑوسیوں وغیرہ کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے، اللہ پاک اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا، اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کر دے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرما دے گا، اور جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ کریم اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ پاک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچوں پر شفقت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندے کسی کا دل نہیں دکھاتے، چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک مرتبہ چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ ہیبت یعنی روب کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور فرمایا، میری وجہ سے تم ہیبت یعنی فیر میں مبتلا ہوئے، لہذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمر رسیدہ لوگوں پر شفقت۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب کسی بڑی عمر کے شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سناتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر یعنی لمبی عمر بھی پائے گا، دنیا میں مال، عیش، عزت بھی اسے ملے گی، اور آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ مسکینوں اور بیواؤں کی داد رسی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے، اور شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں تقسیم کر دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا طرز زندگی کس قدر خوب تھا کہ کہیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تو کہیں بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے، کہیں محتاجوں اور پریشان حالوں کی دستگیری فرماتے، تو کہیں نابینا اور عمر رسیدہ لوگوں کی خیر خواہی اور دل جوئی فرمایا کرتے۔ غرض یہ حضرات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کی عملی تصویر ہوا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی و دل جوئی سے پیش آنا چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ خیر خواہی اور دل جوئی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی دل جوئی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ واقعی اگر اس گئے گزرے دور میں ہم سب ایک دوسرے کی غم خواری و غم گساری میں لگ جائیں تو آنن فانن دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ جائے، لیکن اب تو بھائی بھائی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آج مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کے جان و مال مسلمان ہی کے ہاتھوں پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا وقت آیا عجب یا الہی، سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے، پے شاہ علی نصب یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے میرا عیب بتاؤ۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی خامی دیکھی ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا سیدی آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے میرے بھائی کون سا عیب؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں اور فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ولایت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود کس قدر عاجزی و انکساری فرماتے ہیں۔ یقیناً آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ عاجزی صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے،
کیونکہ یہی عاجزی عظیم ثواب اور ترقی درجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے عاجزی کرتا ہے تو ایسی عاجزی وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ جھوٹی عاجزی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے نیک عمل نمبر 42 میں فرماتے ہیں، آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں وغیرہ، جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو۔ فرمان غوث اعظم پر گردن جھکا لی بہجت الاسرار میں ہے کہ قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، فرمایا تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کی، علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 388 پر حضرت خضر موصلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سرکار غوثیت رحمت اللہ علیہ کے حضور حاضر تھا۔ میرے دل میں خطرہ آیا کہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ حضور نے فرمایا، کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر مبارک جھکایا، پھر مجھ سے فرمایا، اے خضر، لو یہ ہیں شیخ احمد۔ اب جو میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں پایا اور میں نے ان کو دیکھا کہ روبدار شخص ہیں۔ میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ اس پر حضرت رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر کو دیکھے جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو انہی کی رعیت یعنی ماتحتوں میں سے ہوں۔ یہ فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حضور سرکار غوثیت رحمت اللہ علیہ کے وصال اقدس کے بعد بغداد شریف سے حضرت سیدی احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو ام عبیدہ گیا۔ انہیں دیکھا تو وہی شیخ تھے جن کو میں نے اس دن حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دیکھا تھا۔ اس وقت کے دیکھنے نے کوئی اور زیادہ ان کی شناخت مجھے نہ دی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر، کیا پہلی زیارت تمہیں کافی نہ تھی؟ امام رفاعی اور اولیاء امت۔ امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کی عظمت و رفعت اور قدر و منزلت کے بیان میں بہت بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ملفوظات ملتے ہیں۔ آئیے ان میں سے 3 ہستیوں کے ملفوظات سنیے۔ نمبر 1، کسی نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا، ان کا اخلاق سرتا پا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کو پا لیا، اور جب رب مل گیا
تو سب کچھ مل گیا۔ نمبر 2، ولی کبیر حضرت سیدنا ابراہیم حوازنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، ان کے جسم کا ہر بال ایک آنکھ بن چکا ہے جس کے ذریعے وہ دائیں بائیں مشرق و مغرب ہر سمت میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا شمار اقطاب اربعہ سے ہے، یعنی ان 4 میں جو تمام اقطاب میں اعلیٰ و ممتاز گنے جاتے ہیں۔ اول حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ، دوم سید احمد رفاعی، سوم حضرت سید احمد کبیر بدوی، چہارم حضرت سید ابراہیم دسوقی رحمت اللہ علیہم۔ دنیا میں جنتی محل کی ضمانت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت سیدنا جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے لیے ایک باغ کی خریداری کے لیے گئے، تو باغ کے مالک شیخ اسماعیل نے کہا کہ اگر اس باغ کے بدلے مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملی تو میں ہرگز نہ بیچوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اسماعیل مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی میں جنتی محل کے بدلے ہی یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو پیلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر فرمایا، اسماعیل جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے یہ باغ خرید لیا ہے۔ اس نے عرض کی، یا سیدی یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد یہ عبارت تحریر فرما دی، یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کا حدود اربعہ یعنی باؤنڈری یہ ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے تو دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری جانب جنت خلد اور چوتھی جانب جنت فردوس ہے۔ وہاں کی سب حوریں و غلما، قالین، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہیں۔ یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں ہے۔ اللہ پاک اس بات کا شاہد و کفیل ہے۔ پھر آپ نے وہ کاغذ تہہ کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ وہ تحریر لے کر اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمایا، میں یہ باغ سیدی احمد کو بیچ چکا ہوں۔ بچوں نے کہا، آپ نے کیوں بیچ دیا؟ حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے جنتی محل ملنے کا واقعہ سنایا۔ بچوں نے کہا، ہم اس وقت راضی ہوں گے جب اس محل میں ہماری بھی شرکت ہو۔ فرمایا، وہ ہم سب کا باغ ہے۔ اس کے بعد وہ باغ حضرت سیدنا جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ انہوں نے زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، لہذا اگلے دن صبح ان کی قبر پر لکھا ہوا پایا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یعنی ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ بہرے بھی کلام سن لیتے۔ حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے۔ آپ کی آواز دور والے بھی اسی طرح بآسانی سن لیتے تھے جس طرح قریب والے سنتے، حتیٰ کہ
آس پاس کی بستی والے اپنی چھتوں پر بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے اور انہیں ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا تھا۔ جب بہرے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ پاک آپ کی گفتگو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا، اور مشائخ طریقت حاضر ہوتے تو دوران بیان اپنے دامن پھیلائے رکھتے۔ جب امام رفاعی رحمت اللہ علیہ بیان سے فارغ ہوتے تو یہ حضرات اپنا دامن سینے سے لگا لیتے اور واپس آ کر اپنے مریدوں کے سامنے ہر بات بیان کر دیتے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کے 2 مرید عبادت و ریاضت کے لیے صحرا میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے تمنا کی کہ کاش ہم پر جہنم سے آزادی کا پروانہ نازل ہو جائے۔ اتنے میں آسمان سے ایک سفید کاغذ گرا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو بظاہر کوئی عبارت تحریر نہ تھی۔ وہ دونوں اس کاغذ کو پیر و مرشد کے پاس لے گئے مگر واقعے کا پس منظر نہ بتایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے میرے مریدوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ دنیا ہی میں مجھے دکھا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی، حضور یہ تو کورا کاغذ ہے۔ فرمایا، دستے قدرت سیاہی وغیرہ کا محتاج نہیں، یہ کاغذ نور سے لکھا ہوا ہے۔ ملفوظات احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب پاک تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ اپنے اعمال کی بجائے رحمت الہی پر نظر کرے۔ نمبر 3، اللہ پاک غوث و کتب کو غیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس جو بھی درخت اگتا ہے وہ پتا سرسبز ہوتا ہے، وہ سب جان لیتے ہیں۔ نمبر 4، جو اللہ پاک پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل میں حکمت داخل فرماتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ نمبر 6، افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور چھن جانے پر حسرت کرتا ہے۔ نمبر 7، اللہ پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو، کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ پاک سے محبت ہے۔ آپ کی اولاد، آپ رحمت اللہ علیہ کثیر العیال بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے 12 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے 4 صاحبزادوں سے آپ کا سلسلہ نسب آگے چلا۔ زندگی کے آخری ایام، آپ کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وصال سے پہلے سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مرض اسہال یعنی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ 1 ماہ تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے اور 20 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ نیز زندگی کے آخری لمحات میں آپ رحمت اللہ علیہ پر نہایت رقت طاری تھی۔ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے اور روتے رہتے، لبوں پر یہ دعا جاری تھی، یا اللہ عفو و درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ بالآخر 78 سال
اس دنیا میں رہ کر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دینے کے بعد بروز جمعرات 22 جمادی الاولی 578 سنہ ہجری بمطابق 13 سپتمبر 1182 سنہ عیسوی بوقت ظہر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا سے آخرت کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعد وصال حاجت روائی حضرت شیخ عمر فاروسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ امام رفاعی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے قبر مبارک سے باواز بلند میری حاجت کے بارے میں فرمایا، جا تیری حاجت پوری کر دی گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گفتگو لکھ کر محاسبہ کرنے والے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے اور شام کو اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے۔